محترم ناظرین، غیر مقلدین کا یہ دعویٰ کرنا کہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی، اب ان کا یہ دعویٰ باطل ہو چکا ہے اور دم توڑ چکا ہے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہر ایک نماز کے اندر فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی اس کے اندر عموم ہے کہ کوئی بھی نماز فاتحہ کے بنا نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم 3 ویڈیو غیر مقلدین علماء کے آپ کے سامنے ایسی پیش کریں گے کہ جن کے اندر فاتحہ کے بنا کچھ نمازیں ہیں جو فاتحہ کے بنا بھی ہو جاتی۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے جناب عمر صدیق صاحب کو، جو غیر مقلد کے ایک بڑے عالم ہیں اور بڑے مناظر بھی کہلاتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو سنیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ قال ہے کہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جس کو آتی ہے تو نہ پڑھے، اس کی نہیں ہوتی، تو جس کو آتی نہیں ہے اس کے لیے مسئلہ ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ اب دیکھیں، بندہ نماز میں تحیات للہ نہیں پڑھے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، اللہ اکبر نہیں پڑھے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، تو نماز کیسے ہوگی؟ لیکن جس بیچارے کو آتی نہیں ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں مجھے آتی نہیں۔ تو میں نے ایک بندے کو کہا آ جا، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں۔ میں نے اسے حدیث نکال کر موبائل سے دکھائی کہ اللہ کے نبی نے صحابی کو کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے عمر صدیق صاحب کو سنا، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کر کے اپنی نماز پوری کر لے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ معلوم ہوا ان کا جو دعویٰ تھا کہ کوئی بھی نماز جو فاتحہ کے بنا نہیں ہوتی، اب ان کا یہ دعویٰ ٹوٹ چکا ہے، یعنی کوئی نماز تو ایسی ہے جو فاتحہ کے بنا بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے تو اس کے لیے تو سبحان اللہ الحمدللہ جو حدیث سے ثابت ہے اس کو پڑھ لیں گے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ چلیے خیر، اب ہم دوسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ذرا آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ شیخ ہیں جناب ابو زید ضمیر صاحب، غیر مقلد عالم ہیں، ان کو سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جماعت کی رکعت چھوٹنے کی وجہ کون سی ہے؟ رکوع کا چھوٹنا یا سورہ فاتحہ کا چھوٹنا؟ دیکھیے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو آدمی رکوع پائے وہ رکعت پاتا ہے یا نہیں۔ عام طور سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ جس کو رکوع مل جاتا ہے اس کو رکعت مل جاتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جس کو رکوع ملتا ہے لیکن سورہ فاتحہ نہیں ملتی، قیام نہیں ملتا ہے، تو اس کو رکعت بھی نہیں ملتی ہے۔ تو جناب ابو زید ضمیر صاحب فرما رہے تھے، ابھی آپ نے سنا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع پا لیتا ہے اور فاتحہ نہیں پڑھتا، یعنی وہ قیام اس کو نہیں مل پاتا، تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، اور اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ رکعت بھی فاتحہ کے بنا مکمل ہو گئی، اور یہ نماز بھی فاتحہ کے بنا ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ان کا جو یہ دعویٰ تھا کہ کوئی بھی نماز فاتحہ کے بنا نہیں ہوتی، تو وہ دعویٰ ٹوٹ چکا ہے کہ کچھ نمازیں ہیں جو فاتحہ کے بنا بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اب ہم اس بات کو اور واضح کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جب آدمی رکوع میں مل رہا ہے تو رکوع میں کیسے قرات کرے گا؟ چلیے خیر، غیر مقلد کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں جن کے اکثر مسائل کے اوپر عمل ہوتا ہے، جناب شیخ صالح الفوزان، آپ ان کو سنیں یہ کیا فرما رہے ہیں۔ هذا إذا جهر الإمام، ولا تقرأوا والإمام يقرأ جهرا، أما في صلاة السر فاقرأوها، لا مانع من ذلك، بل يجب عليكم قراءتها في صلاة السر. أما صلاة الجهر إذا جهر الإمام، الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نزلت هذه الآية في الصلاة. تو حضرات، ابھی آپ نے شیخ صالح الفوزان کو سنا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ سری نمازوں کے اندر تو فاتحہ پڑھی جائے گی، اور جو جہری نماز ہیں جن کے اندر امام زور سے قرات کرتا ہے ان کے اندر مقتدی خاموش رہیں گے۔ اور دلیل کے اندر کون سی آیت پیش کر رہے ہیں؟ جس آیت کو احناف دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو سنو، خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ابھی تک غیر مقلدین ہمیں جو ہے جواب دیتے تھے کہ یہ تو آیت نازل ہوئی تھی کفار کے سلسلے میں جب وہ شور مچایا کرتے تھے۔ حضرت خود فرما رہے ہیں شیخ صالح الفوزان کہ آیت نماز ہی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔
تو بہرحال غیر مقلدین کا یہ دعویٰ کہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، اب ان کا یہ دعویٰ ٹوٹ چکا ہے اور دم توڑ چکا ہے۔